بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللہ تعالیٰ کو واسطے ڈالنا، جس کو ہم وسیلہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا. وہ کہہ رہا تھا: اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحي القيوم بديع السماوات والارض الحنان المنان لا الہ الا انت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا اس کا اللہ تعالیٰ کو یوں واسطے دینا، اور فرمایا کہ لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم الذي اذا دعی به استجاب. یقیناً اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسم اعظم کا واسطہ دے ڈالا ہے، اور وہ ایسا نام ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کا واسطہ جب اللہ کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اجابت فرماتا ہے، ضرور بندے کی سنتا ہے. اب اس آدمی نے کیا ہے، وہ کچھ مانگنا چاہ رہا ہے، اس کی جو کوئی درخواست ہے ظاہر ہے وہ بھی آنی ہے. اس نے تو صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بہت ساری جو ہے وہ شان کے اور اس کی عظمت کے واسطے جو ہیں وہ دیے ہیں. اے اللہ، میں تیرا سوالی ہوتا ہوں اس واسطے سے کہ تو ہے ہی اللہ، تو ہے ہی خدا، اور وہ ہستی کہ جس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، جس سے مانگا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی چاہت کی جائے، جس کے در کا سوالی ہوا جائے. اور پھر کہا کہ تو حی ہے، تو قیوم ہے، بدیع السماوات والارض، زمین آسمان کہیں نہیں تھے، تو نے ان کو وجود دے ڈالا. الحنان، تو محبت فرمانے والا ہے، المنان، تو احسانات فرمانے والا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس نے واسطے دیے. اللہ تعالیٰ کو جب پکارا جاتا ہے تو اس میں علماء ایک لفظ بولتے ہیں الحاح فی الدعاء، دعا کے اندر منت اور سماجت کے رنگ کو بہت زیادہ بڑھا دینا. یہ ایک تو فی نفس ہی تعبد ہے، مطلب جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے ذلت اور پستی اختیار کی جائے گی اتنا زیادہ عمل دعا عبادت بن جاتا ہے. اور یہ سب سے پہلے معلوم ہے ہمیں کہ دعا اصل میں عبادت ہے. دعا اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست بھی ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے اپنا کوئی کام کروانا ہے یا دنیا کا یا آخرت کا، وہ بھی ہے، لیکن اس سے پہلے دعا فی نفس ہی عبادت بھی ہے. اور یہ معنی دعا کا صرف ایک موحد جانتا ہے، اور دعا سے وہ یہ لطف لیتا ہے. مطلب یہ وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت خوبصورت قول ہے کہ کہتے ہیں کہ لا احمل ہم الاجابہ انما احمل ہم الدعاء. مجھے اجابت کی تو پریشانی نہیں ہوتی، مطلب ہے کہ میری دعا جو میں نے مانگا ہے وہ مل جائے، یہ تو میری پریشانی ہی نہیں ہے. انما احمل ہم، میری تو پریشانی ہے کہ میں اللہ سے مانگ لوں، میں اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کر لوں. یعنی دعا کرنا فی نفس ہی میری پریشانی ہے کہ میں وہ کتنی اچھی کر لوں، کتنے حضور قلب سے کر لوں، کس قدر گڑ گڑا کر لوں، کتنی اعلیٰ انداز میں کر لوں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور ہاتھ پھیلانا یہی کل میرا مقصود ہے. باقی وہ مجھے دے گا. یہ تو کہا کہ فَإِذَا دَعَوْتُ فَثَمَّ الْإِجَابَةُ، جب اللہ سے آپ نے سچے دل سے مانگ لیا تو نہ ملنے کا تو سوال ہی نہیں ہے نا. یہ تو بات ہی نہیں کہ اللہ نہیں دے گا، تو بات یہ ہے کہ میں سے ہی مانگتا ہوں نہیں مانگتا ہوں، اصل پریشانی تو یہ ہے. تو دعا کا یہ جو تعبد والا معنی ہے، دعا کا یہ جو ذلت والا معنی ہے، دعا کے اندر یہ جو فقر ہے، دعا کے اندر یہ جو انسان کا اضطرار ہے،
یہ جب چھلکتا ہے تو اس کے اندر عبادت کی اعلیٰ ترین، تو اس وجہ سے بعض نے اس روایت کی سند کے اندر کچھ ضعف بیان کیا ہے، لیکن عمومی طور پر جو دین کے جو حقیقتیں ہیں وہ اس کو تقویت دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا ایسنس ہے، دعا عبادت کا مخ، جسے ہم اردو میں مخ کہتے ہیں، تو یہ جو مغز ہے، لب ہے عبادت کا، تو اصل میں جو ہے نا وہ چیز ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کو واسطے ڈالنا، منتیں کرنا، سماجتیں کرنا، یا اللہ تو تو ہے ہی بہت بڑا، یا اللہ تو تو ہے ہی عظیم، یا اللہ تیرے ہاں تو کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، یا اللہ تو تو بہت ہی مہربان ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جب چیزیں آپ کہتے ہیں تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں۔ یہ واسطہ، یہ وسیلہ، علماء نے کہا ہے کہ سب سے اعلیٰ یہی ہے۔ وسیلے کی قسمیں ہیں جو مشروع وسیلہ، مشروع کا مطلب جو شریعت نے خود سکھایا ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ جو ہیں وہ وسیلے کی کئی ساری اور صورتیں بھی کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان لمبی چوڑی بحثوں میں پڑیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، لیکن بھائی موٹی بات یہ ہے کہ ایک ہے وہ وسیلے جو شریعت نے خود سکھائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہیں وہ جو آپ کا خیال ہے کہ یہ اچھے ہیں، اگر اچھے ہوں بھی تو شریعت نے جو سکھائے ہیں ان جیسی بات نہیں ہے۔ تو جو شریعت نے واسطے سکھائے ہیں اس میں سب سے اوپر یہ ہے کہ اللہ کو اسی کی بڑائی کا، اسی کی صفات کا واسطہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں بھئی، جب اللہ تعالیٰ کو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے ایک سے بڑھ کر ایک اچھے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بہت اعلیٰ پیرائے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، یہ کیوں سکھائے جاتے ہیں تمہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات بتائی ہیں، کیوں سکھائی؟ بھئی اس وجہ سے کہ ان کے واسطے دے دے کر اللہ تعالیٰ کو تم پکارا کرو اور اس سے مانگا کرو۔ وسیلہ جو مشروع وسیلہ ہے اس کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی بندگی کا واسطہ دے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی شریعت نے سکھایا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان، یا اللہ تیرے ماننے والے ہیں، اس لیے جیسے یہ جو ہے نا، یا اللہ تیرے ماننے والے ہیں، یا اللہ تیرے نبی پر ایمان لائے ہیں، یا اللہ تجھے ایک ماننا ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جاتے، تیرے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھتے، خدایا کل امید تجھ سے، اس وجہ سے ہمیں معاف کر دے۔ تو ایک واسطہ ڈالا ہے، پھر اصل میں چیز کیا ہے؟ تو یہ بھی منت اور سماج، تو اپنی بندگی، یا اللہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ بالکل عاجز ہیں، یا اللہ کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے تو ہمیں معاف کر دے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 آدمیوں کا قصہ سنایا جو غار کے اندر بند ہو گئے تھے، ان میں سے کیا کیا ہے؟ اور ہر ایک بندے نے یہ کیا ہے کہ اپنا کوئی جو اس کو یاد ہو آ پایا بہت اچھا عمل، کھرا عمل جو کبھی اس نے خالص نیت سے اللہ تعالیٰ کے آگے کر دیا تھا، تو اس کو اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دیا کہ اللہ اگر یہ کوئی ایسی چیز تھی جو تیرے حضور کو پسند آنے والی تھی تو اس وجہ سے یا اللہ ہمیں معاف کر۔ تو یہ کہتے ہیں اپنے اعمال کو، اپنی بندگی کو، اپنی عبادت کو، اپنی ذلت کو بھی اللہ تعالیٰ کے آگے واسطہ بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کے اندر انشاءاللہ العزیز ایک اضافی چیز ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی نیک آدمی سے جا کر دعا کروا لی جائے، یہ بھی درست ہے۔ تو جو آپ خود دعا کرتے ظاہر ہے اس کے اندر یہ 2 ہی طریقے ہوں گے، یا آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی عظمت کا واسطہ دیں گے، یا اپنی ذلت کا اور اپنی عبودیت کا واسطہ دیں گے۔ تو دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نام لینا، یہ یا رحیم، یا کریم، یا حنان، یا منان، یا قدوس، یا عظیم، یا رب السماوات والارض، یا مالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام وغیرہ۔ اب یا جتنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ یا کیونکہ یہ پکارتے ہیں، جب آپ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو دراصل یہ ایک واسطہ ہی ہوتا ہے۔ تو ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ جس کو جتنا موقع دیتا ہے دعائیں کرنے کا سجدوں کے اندر یا سجدوں کے علاوہ، تو اس میں یہ معانی انشاءاللہ العزیز وہ اگر ڈال لیتا ہے اور ان طریقوں سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے
تو اس کی عبادت اور اس کی دعا انشاءاللہ زیادہ اچھی ہو جائے.